سورۃ التین کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین بلغنا ذلك من الشاہدین۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نیچے سے نیچے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اجر ہے ایسا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، سو اے انسان کون سی چیز ہے جو تجھے ابھارتی ہے قیامت کے دن کی تکذیب کرنے پر۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ نہیں ہے سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم؟ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو سورۃ التین کا پہلا حصہ ہے، اللہ رب العالمین نے 4 مقدس چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے احسن، خوبصورت، بہترین مخلوق وہ حضرت انسان ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ جمال اس کا ظاہری بھی ہے، شکل و صورت، جسامت، قد و قامت، چہرے مورے کے لحاظ سے، اور یہ جمال اور حسن اور خوبصورتی باطنی بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی صفات سے نوازا ہے۔ لیکن فرمایا کہ پھر اس کے بعد کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اس حسن و جمال کو مٹی میں رول دیتے ہیں، اپنی اس نکھار کو بکھار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو انسان کو ایسا بنایا کہ یہ نکھرا ہوا ہے، لیکن جوں یہ اپنی صفات سے دور جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور ہٹتا ہے، تو یہ نکھرا ہوا انسان بکھرا ہوا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے لوٹا دیا۔ یہ جو نیچے سے نیچے لوٹانا ہے، بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ظاہری اعتبار سے کہ انسان جو ایک خوبصورت ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بڑھاپے کے اندر شکل وہ نہیں رہتی جو پہلے حسن و جمال والی تھی، جو پہلے رعنائی اور خوبصورتی تھی، جو پہلے انسان کارآمد تھا وہ اب بیکار ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات صورتحال ایسی بنتی ہے کہ دوسری مخلوقات کا بڑھاپا تو پھر بھی کارآمد ہوتا ہے۔ آپ جانور کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اس کے بڑھاپے میں بھی اس کا کام جاری رہتا ہے،
اور جس دن اس کا کام ختم ہوتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کا بعض اوقات بڑھاپا ایسا اس پہ طاری ہوتا ہے کہ یہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ لوگ پھر یہ تمنا اور دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ بابے نو اللہ سنبھال ہی لوے تے چنگی گل۔ یہ کب ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، جس کا قرآن سے تعلق ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھانے والا، سمجھنے والا ہوگا، اس کا بڑھاپا بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ اس وقت سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں صرف 2-3 نام لیتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم، میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، بڑھاپے کے اندر بھی وہ چہرہ جو تھا وہ خوبصورت، نورانی، اور جسم بڑا ہی نرم و نازک اور خوبصورت، اور کسی پہ بوجھ نہیں، بلکہ خدمت کرنے والے خدمت کر کے سعادت سمجھتے تھے کہ ہمیں موقع مل گیا۔ یہ بڑھاپا اللہ دیتا ہے علم والوں کو، قرآن والوں کو، دین والوں کو۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی عمر پائی ہے۔ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے کی باتیں کر، ورنہ اگر اس سے پیچھے جائے تو جو پڑھے ہوئے حالات ہیں، کتابوں کے حالات ہیں، وہ تو بہت عالی شان ہے۔ کتنی عمر میں بھی چہرے کے رونق اور چہرے کی رعنائی، جسمانی خوبصورتی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر روحانی طور پر لوگ ہاتھوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ جس کو خدمت کا موقع مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے 7 خزانے مل گئے۔ یہ بڑھاپا اللہ پاک نصیب فرماتا ہے ایمان اور اعمال کی بدولت۔ اس لیے آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ یہ جو ہم نیچے سے نیچے گرا دیتے ہیں، اس سے ہم ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا۔ ان کا بڑھاپا بھی بکھرا ہوا نہیں بلکہ نکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور بعض حضرات نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اسفل السافلین سے مراد یہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد ہم نیچے سے نیچے گرا دیتے ہیں، یعنی جہنم کی گہرائیوں کے اندر یہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے اس سے مراد وہ انسان ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے گئے، جنہوں نے اللہ کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کیا، اللہ کی توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، قرآن کریم، سب کچھ کا انکار کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا کافر انسان پھر نیچے سے نیچے جائے گا۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اللہ نے سب سے کارآمد، سب سے خوبصورت، سب سے احسن بنایا، لیکن یہ بعض اوقات اپنے اندر اتنی گندی عادتیں پیدا کر لیتا ہے کہ پھر یہ انسان، اسی کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدمت لیتے ہیں لیکن کام بھی آتے ہیں، جیسے مویشی ہیں، خدمت بھی لیتے ہیں لیکن دودھ بھی دیتے ہیں، کام بھی آتے ہیں، گوشت بھی کھانے کے کام آتا ہے۔ کہیں کسی حد تک تو انسان یہاں تک رہتا ہے کہ خدمت بھی لیتا ہے، کام بھی آتا ہے، لیکن پھر اس سے اگلا درجہ اس کی حیوانیت کا یہ بڑھتا ہے کہ یہ انسان درندہ بن جاتا ہے کہ دوسروں کو تباہ کر کے اپنا فائدہ بناتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا وغیرہ دوسروں کو تباہ کر کے، قتل کر کے، مار کر، پھاڑ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ انسان کی دوسرے درجے کی حیوانیت ہے۔ پھر فرمائے اس کے اندر اور حیوانیت بڑھتی ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہو نہ ہو یہ کہتا ہے میں دوسروں کا نقصان کروں گا،
یہ فسادی، یہ انادی، یہ شر انگیز انسان پھر یہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو جب کسی کو ڈستے ہیں تو ان کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ کچھ انسان پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے میں نے دوسروں کو تباہ کرنا ہے، میرا فائدہ ہو چاہے نہ ہو۔ تو ایسا انسان گویا سانپ اور بچھو سے بھی بدتر انسان بن جاتا ہے۔ تو جب انسان عقائد میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں اللہ رب العالمین کی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی مخلوق ساری مخلوقات سے بدترین مخلوق بن جاتی، سب سے خطرناک مخلوق۔ پھر اس کے متعلق ارشاد کیا ہوتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مویشی اور جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی مثال ہے۔ پھر یہ انسان اتنا نیچے گرتا ہے، اتنا نیچے گرتا ہے کہ یہ جانوروں، سانپوں، بچھوؤں سے بھی بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس گراوٹ سے، اس تذلیل سے اور اسفل سافلین میں جانے سے بچے گا کون؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو اچھا بنایا۔ ایمان اور اعمال والی زندگی یہ سب سے خوبصورت زندگی ہے۔ ایمان اور اعمال ملے گا کہاں سے؟ نیک مجالس سے، اچھی محفلوں سے، اللہ کے راستے میں جانے سے، قرآن کریم سننے سے، اللہ والوں سے تعلق سے، علماء کی محبت سے۔ اس سے ایمان اور اعمال صالحہ انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی صحبت اچھے نتائج دیتی ہے، بری صحبت برے نتائج دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں تے میری چولی جے پھول پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ جب انسان اچھے لوگوں کا ساتھ اپنے ساتھ بناتا ہے تو پھر زندگی کے اندر ایمان اور اعمال آتے ہیں۔ جب یہ ایمان و اعمال والی زندگی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا کہ جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، جس اجر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جس اجر کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہوگا۔ اس سے علماء نے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر یہاں دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے لے کر پھر وہ آخرت تک اس کے اجر کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے، درمیان میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعصہ ابن ناجیہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے ایک نیکی کی تھی، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ نیکی کیا کی تھی؟ فرمایا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، رسم تھی، ان کی بچی کو عار سمجھتے تھے، حالانکہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹیوں والوں کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو دو بیٹیوں کی پرورش اچھے انداز سے کرے، ان کا خیال رکھے اور پھر ان کو صحیح جگہ پر ان کی شادی کر دے، مفہوم حدیث مبارک کا کہ وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ۔ تو فرماتے کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور میں ان بیٹیوں کو بچاتا تھا۔ یہ حضرت سعصہ ابن ناجیہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی کہ میں قیمت دے کر، بعض اوقات سامان سے لدے اونٹ دے کر، سونا چاندی دے کر میں بیٹیوں کو لے لیتا اور ان کی پرورش کرتا۔ اس طرح میں نے 300 بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ تو کیا میری اس نیکی کا کوئی مجھے صلہ ملے گا؟ یہ تو اسلام سے پہلے میں نے کی تھی، کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے کیا یہ صلہ کم ہے کہ اللہ نے تجھے میرا صحابی بنا دیا؟ یہ کیا پتہ تیری اسی نیکی کا صلہ ہو، تو ایمان لے آیا میرا صحابی بن گیا۔ تو بعض اوقات نیکی کا ایسا صلہ ملتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ اس نیکی کی برکت سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے۔ تو اس لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کا اجر اسی دنیا سے شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فما یکذبک بعد بالدین، شکوہ کرتے ہیں انسان سے کہ انسان کون سی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جو تجھے اس بات پہ ابھارتی ہے کہ تو قیامت کا انکار کرتے؟ کیوں انکار کرتا ہے؟ قیامت، روز جزا، یوم الدین، یہ تو انسان کی عقل کا تقاضا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی سے بڑی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یا اس سے نیچے ہائی کورٹ ہو، اس سے نیچے سیشن کورٹ ہو، کوئی بھی کورٹ عدالت ہو، اس میں رشوت بھی چلتی ہے، سفارش بھی چلتی ہے، دونس بھی چلتا ہے، دھاندلی بھی چلتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی تو ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں جا کے غلطی کا بھی کوئی امکان نہ ہو، سفارش کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو، وہاں پر کسی قسم کی دھوس اور دھاندلی بھی نہ ہو، اور وہ عدالت صرف کس کی عدالت ہے؟ وہ اللہ کی عدالت ہے۔ تو کوئی تو عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، مظلوم کی داد رسی ہو، کوئی تو جگہ ایسی ہونی چاہیے۔ تو کیوں تو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کیوں انصاف کے دن کی تکذیب کرتا ہے؟ کون سی دلیل ہے تیرے پاس؟ کیا ریزن ہے؟ کوئی وجہ نہیں، بغیر وجہ کے تو قیامت کو جھٹلا دیتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں؟ کیا اللہ سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان اس صورت مبارکہ پہ پہنچے اور یہ آخری آیت پڑھی جائے، تلاوت کی جائے نماز میں یا غیر نماز میں، تو اس کے جواب میں یہ الفاظ کہنے چاہیے، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنا مستحب ہے، نماز میں ہو تو ایسا آواز سے کہے، اور نماز کے علاوہ ہو تو بے شک بلند آواز سے کہہ دے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ سب کہہ لیں بلا، کیا کہنا ہے؟ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے اور میں اس کا گواہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ قیامت کا دن، وہ انصاف کا دن، اس کی تکذیب کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ تو 30ویں پارے کی یہ آخری چھوٹی صورتوں کے متعلق یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر صورت کے آخر میں تکبیر کہنا مستحب ہے، اور تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی ایک دفعہ تمام حضرات کہہ لیں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم